نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. معزز ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع اصحاب کہف کے نام سے. اللہ تبارک و تعالی نے پوری کی پوری سورہ کہف کے نام سے اتاری ہے، اور جو دوسری دھارمک کتابیں ہیں، ریلیجیس بکس ہیں جیسے بائبل وغیرہ، تو اس میں اسی قصے کو 7 سلیپر کے نام سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعداد کو متعین نہیں بتایا ہے کہ یہ کتنے تھے، لیکن چند مفسرین، کچھ مفسرین اور کچھ علماء کا رجحان ہے کہ وہ 7 نوجوان تھے جن کی عمریں 20 سے 30 کے درمیان میں تھیں. ایک شہر تھا جس شہر کا نام افیسس بتایا جاتا ہے کہ اس شہر کا بادشاہ جو تھا وہ گمراہ ہو گیا تھا، وہ بھٹک گیا تھا. ایک اللہ کی جو عبادت کرتا تھا اس کو پھانسی میں چڑھا دیتا تھا. غیروں کی عبادت کرنے کے لیے وہ کہتا تھا سورج کی عبادت کرو، پیڑ پودوں کی عبادت کرو، میری عبادت کرو، میں بادشاہ ہوں. اور جو بھی کہتا تھا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں گا، ایک ایشور کی عبادت کروں گا، ایک لارڈ کو خدا مانوں گا، ایک خدا کے سامنے میں سجدہ کروں گا، تو ان کو کہتا تھا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے. یہ اس کا حکم تھا. کچھ نوجوان تھے جن کا تعلق مالدار گھرانوں سے تھا، اچھے گھرانوں سے تھا، اور ان گھرانوں کا تعلق بادشاہ کے پاس اچھا تھا. ان کے کچھ بچے تھے جن کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے. ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ایک ایشور کو خدا مانیں گے، اس کے سوا کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں نے صاف اعلان کر دیا. بادشاہ نے ان 7 کو بلایا، ان نوجوانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کون تمہارا اللہ ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا وہی ہمارا اللہ ہے جو اس دنیا کا رب ہے، جو اس دنیا کا اللہ ہے اور اس زمین کا رب ہے اور اس آسمان کا رب ہے، اسی خدا کے سامنے ہم سجدہ کریں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارا تعلق اچھے گھرانوں سے ہے تو ہم تمہیں وقت دیتے ہیں 1 ہفتے کا. اگر تم اپنی بات سے واپس نہیں آتے تو ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے. اب یہ نوجوان ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. اگر ہم خدا کی عبادت کو چھوڑتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑتے ہیں، ایک گاڈ کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ہم بھٹک جائیں گے اور دوسرے راستے میں آ جائیں گے. اور اگر ہم بادشاہ کی بات مان لیتے ہیں تب بھی بھٹک جائیں گے. اور اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کو مانیں گے، تو یہ ہمیں پھانسی میں چڑھا دے گا. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا معاملہ آ جائے تو آخرت کو لے لو، دنیا کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا رہنے والی نہیں ہے. آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس کا کبھی زوال نہیں ہے، اس کا کبھی اختتام نہیں ہے. تو ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی بستی چھوڑ دیں گے، اپنا شہر چھوڑ دیں گے، اپنی پراپرٹی چھوڑ دیں گے، اپنی جائیداد چھوڑ دیں گے، اپنے ماں باپ چھوڑ دیں گے، اور صرف اللہ کے لیے اس شہر کو ہم الوداع کہہ دیں گے. اور ان لوگوں نے اس شہر کو الوداع کہہ دیا اور چھوڑ دیا اور نکل پڑے. راستے میں تھے کہ ایک چرواہا آ رہا تھا. چرواہا نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ظالم ہے، ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے نہیں دیتا، اس لیے ہم اس شہر کو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں اپنا دین بچانے کے لیے. تو اس چرواہے نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا معبود کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا معبود، میرا خدا وہی ہے جو اس زمین کا خدا ہے اور اس آسمان کا خدا ہے. تو اس چرواہے نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا دین بہت پیارا ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو. ان نوجوانوں نے اپنے ساتھ اس چرواہے کو بھی لے لیا اور اس
چرواہے کے ساتھ میں ایک کتا تھا. ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کتا چلا جائے، لیکن کتا وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر وفاداری پائی جاتی ہے. وہ بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے آ گیا. ابھی یہ شہر سے جسٹ قریب میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ میں ایک غار تھی. یہ لوگ غار میں سوچا کہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اس کے بعد جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، جب رات کا موسم آ جائے گا، کوئی دیکھے گا نہیں، اس ٹائم اس شہر کو ہم چھوڑ دیں گے. تو اس غار میں یہ لوگ بیٹھنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے. غار تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے قرآن میں. غار خوب کشادہ تھی، خوب بڑی تھی، جس میں وہ ساتوں کے ساتوں لیٹ گئے آرام سے. اور ان کا جو کتا تھا وہ اپنا ہاتھ پھیلا کے ان کے غار کی دہلیز پہ بیٹھ گیا. اور ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ تھوڑی دیر اس میں آرام کریں گے، اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ جب ان لوگوں نے آرام کے ارادے سے اس میں رکے تو ہم نے ان کو بہترین نیند دے دی اور ان کو سلا دیا، اور ان کو 350 سال سے زیادہ سلا دیا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9، 300 سال سے زیادہ ہم نے سلا دیا. اور 300 سال کے بعد جب وہ اٹھ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنے وقت ہم سوئے، کتنی دیر تک ہم اس غار میں رکے. تو کوئی کہہ رہا ہے 1 دن، کوئی کہہ رہا ہے 1 دن سے بھی کم. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جتنے دن رکے ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے دن رکے. اب بھوک لگی ہے، اپنے میں سے ایک ساتھی کو چنا جائے اور ان کو شہر بھیجا جائے تاکہ وہ کھانا لے کے آئیں. اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ذرا دیکھتے ہوئے اور ایکٹیو ہو کے جانا، چوکنا ہو کے جانا کہ کوئی تم کو دیکھ نہ لے، کیونکہ ہم لوگ شہر کو چھوڑ کے آئے ہیں اور بادشاہ ہم لوگوں کی تلاش میں ہوگا. اگر وہ ہم کو پکڑ لے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، اور ہم اس دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے، اس آخرت میں بھی ہم برباد ہو جائیں گے. اور کھانا جو لانا وہ بہترین کھانا لانا، حلال کھانا لانا. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو پاک ہو، جو حلال ہو، جو پاکیزہ ہو، وہ کھانا لے کے آنا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کوئی تم کو محسوس نہ کر پائے، کوئی جان نہ پائے تمہیں، اور کسی سے الجھنا نہیں، کسی سے لڑنا نہیں. اب یہ صاحب باہر نکلے، باہر کھانے کی تلاش میں گئے. اب جب روڈ میں جا رہے تھے، سڑک میں جا رہے تھے، تو 3 صدیاں بیت گئی تھی، 300 سال بیت گئے تھے. ان کے کپڑے الگ تھے، ان کے لباس الگ تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار میں ایسے سلا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں کہ ہم ان کو کروٹیں بدلتے تھے، کبھی داہنے کروٹ میں، کبھی بائیں کروٹ میں. اور سورج جو نکلتا تھا تو ڈائریکٹ اس کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ کٹ کے نکلتا تھا تاکہ ڈائریکٹ ان کے اوپر اگر روشنی پڑے گی تو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اگر ان کا کروٹ نہیں بدلا جائے گا تو زمین ان کو کھا جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کروٹوں کو بدلتے رہے. تو وہ صاحب جب بستی کی طرف آئے، جب شہر کی طرف آئے کہ کچھ کھانا لیا جائے، تو جب سڑک پہ چل رہے تھے، روڈ پہ چل رہے تھے، تو جو شخص ان کو دیکھتا تو وہ ان کو گھورتا. جیسے معلوم نہیں، ابھی جیسے ہم لوگ روڈ میں جائیں اور کوئی پرانے لباس پہن کے آ جائے تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ارے معلوم نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا یہ. تو ایسے ہی لوگ ان کو گھور رہے تھے کہ معلوم نہیں کون سے شہر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیسے اجنبی ہیں. یہ ایک ہوٹل میں پہنچے. ایک ہوٹل میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے سکے نکالے، سکے 300 سال پرانے سکے. 300 سال میں کیا کیا بدل جاتا ہے، سکے بدل جاتے ہیں، شہریں بدل جاتی ہیں، بادشاہت بدل جاتی ہے، لباس بدل جاتے ہیں، چال چلن بدل جاتا ہے، کھانے بدل جاتے ہیں. جب انہوں نے پرانے سکے نکالے تو دکان والے نے دیکھا، ہوٹل والے نے دیکھا کہ ارے یہ تو لگ رہا ہے خزانہ پا گیا ہے کہیں پہ. تو ان سے پوچھتا بھائی خزانہ کہاں مل گیا تم کو؟ تو وہ کہتے خزانہ نہیں ہے بھائی، ابھی یہ ہمارے پاس سکے ہیں، ہمیں کھانا دو. تو بولتے یہ تو 300 سال پرانے سکے تم لے کے آ رہے ہو، تم کو کہیں نہ کہیں خزانہ ملا ہے پرانا.
اب بتاؤ نہیں تو ہم حکومت تک تمہاری بات پہنچاتے ہیں، تو ان میں تھوڑی سی جھڑپ ہو جاتی ہے، پھر وہ معاملہ حکومت تک جاتا ہے۔ اور ابھی کا جو حاکم رہتا ہے وہ ایمان والا رہتا ہے، اسلام والا رہتا ہے، لیکن اپنی بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ میں ایک لارڈ کو، ایک گاڈ کو، ایک ایشور کو مانتا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں ایمان والا رہتا ہے، ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کی جو رعایا رہتی ہے وہ سب نافرمان رہتی ہے۔ وہ سورج کی عبادت کرتی ہے، چاند کی عبادت کرتی ہے، تو اس لیے وہ اپنا اسلام روشن نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا۔ تو معاملہ اس بادشاہ تک پہنچتا ہے، بادشاہ کو وہ بتاتا ہے، یہ جو اصحاب کہف کا آدمی وہاں پہ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں، اور ابھی ہم کچھ دن پہلے ہی یہاں سے نکلے تھے، کیونکہ اس نے ہمیں مجبور کر دیا تھا اور اس نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہم ایک اللہ کی، ایک گاڈ کی، ایک لارڈ کی عبادت نہیں کر سکیں گے، اگر کریں گے تو پھانسی دے دی جائے گی، تو اس لیے ہم نے اللہ کے لیے اس بستی کو چھوڑ دیا تھا، اس شہر کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ہمارے ساتھ میں اور بھی ساتھی ہیں اور ہمارے احباب ہیں جو غار میں موجود ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ چلیے دیکھ لیجئے۔ پہلے شہروں میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی بستی چھوڑ کر جاتا، کوئی شہر چھوڑ کر جاتا، یا کوئی نافرمانی کرتا یا شہر والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو اسے شہر سے بھگا دیا جاتا تھا، شہر سے نکال دیا جاتا تھا، اور ان کے نام ایک تختی میں لکھ کے خزانہ جہاں پہ جمع ہوتا تھا وہاں پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ تو تختی منگائی گئی کہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں نام لکھا ہوگا۔ جب وہ تختی آئی، تختی میں دیکھا گیا تو ان لوگوں کے جو غار میں موجود تھے سارے کے سارے نام اس تختی میں موجود تھے۔ بادشاہ ایک ایک نام پوچھتا جاتا تھا اور وہ سب میں جی ہاں یہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ اس طریقے سے بادشاہ پورے شہر کو لے کے غار والوں سے ملنے کے لیے گیا۔ یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ تو رحمت ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، خدا کو دل سے مان لے اور اس کے لیے کچھ قربان کر دے تو اللہ کبھی اسے برباد نہیں کرتے، کبھی اسے ضائع نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے پورے گھر کو چھوڑ دیا، پوری پراپرٹی کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سہارا دیا۔ بادشاہ پوری رعایا کے ساتھ، پورے شہر کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے آئے۔ پھر یہ ساتھی اندر جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جو غار میں سوئے رہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن یا 2 دن نہیں سوئے، 300 سال بیت گئے ہیں، 300 سال، 3 صدیاں گزر گئی ہیں۔ تو جو اندر رہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں مذاق مت کرو، کیا کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ میں؟ تو کہتے ہیں ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں، بادشاہ بھی چینج ہو گیا ہے، بادشاہ بھی بدل گیا ہے، دیکھو وہ ہمارے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ پھر یہ جتنے غار کے اندر تھے یہ لوگ باہر آتے ہیں اور سب کا پرزور استقبال کیا جاتا ہے، اور جو پوری رعایا رہتی ہے، پورا شہر رہتا ہے، ایک ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو اور کبھی بھی محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان اصحاب کہف سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصحاب کہف جو تھے ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان بچانے کے لیے شہر کو چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پناہ میں لے لی اور انہیں 309 سال تک سلا دیا اور اس کے بعد جگایا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحیح معرفت عطا کریں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اسی سے مانگنے اور اسی کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔